الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ کل ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ کعبہ کو جو بند کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملحدین جو ہیں وہ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں کہ جی ایک وائرس نے خدا کا گھر بند جو ہے وہ کرا دیا ہے۔ اس میں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت کوئی نہیں۔ پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ یہ حضرات کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ اس قسم کے سوال اٹھانا، بچگانا، یہ ان کی بے بسی کا اظہار ہے۔ یہ جو وائرل معاملہ ہے یا اور دیگر نیچرل ڈیزاسٹرز قسم کی چیزیں ہیں، جیسے وہ طوفان میں کرینیں گر گئی تھیں اور اس پہ ان لوگوں نے یہی رد عمل دیا تھا۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ بیت اللہ اس کو عظمت کے طور پر اللہ کے نام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو ایسے ہی یہ اللہ کا گھر ہے۔ ان معنوں میں نہیں کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں اور اب کرفیو لگ گیا اور اندر کوئی نہیں خدا کے پاس جا سکتا۔ اس گھر کو عظمت دینے کے لیے اللہ پاک نے اپنا نام دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کی، خیر ملحدین سے کوئی کیا گلہ کرے، مسلمان کی تو خود مسلمان کوئی قدر نہیں ہے۔ تو مسلمان کی جو قدر ہے، ایک کلمہ گو کی، ایک ایمان والے کی، ایک مومن کی، وہ اس بیت اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لو دمرت ما فی السماء والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اگر وہ تباہ کر دیا جائے، وہدمت الکعبہ، اور کعبے کو ہدم کر دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، ذالک ایسر علی اللہ من قتل المؤمن، اللہ کے نزدیک یہ ایک مومن کو قتل کرنے سے کم درجے کا گناہ ہے۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ مومن کی قدر کیا ہے اللہ پاک کے یہاں۔ تو یہ بیت اللہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگ پہلے تھے، ان کے لیے بنایا گیا، ان کو ایک سمت پر یکجا کرنے کے لیے۔ ایسے نہیں کہ جس کا دل چاہ رہا ہے جس طرف اس نے منہ اٹھا دیا بس ادھر ہی پڑھ رہا ہے۔ ایک ہی کمرے میں 4 بندے ہیں تو چاروں طرف منہ کیا ہوا انہوں نے۔ تو ایک کلچرل ہوموجینٹی کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ایک سمت متعین کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ بھئی اس طرف، اس گھر کی طرف منہ کرو سارے، جہاں بھی ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں، جنوب میں یا شمال میں۔ تو ایک سرکل بنتا ہے کعبہ کے گرد۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے مطاف کے اندر جو سرکل ہے بنتا ہے جب نمازیوں کا فل بھرا ہوتا ہے، یہی سرکل آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور پوری زمین کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ باقی وہ صفائی کے لیے انہوں نے بند کیا ہے۔ پہلے بھی مسجد نبوی جو ہے وہ رات کو بند کر دیتے تھے اور پھر صبح کھولا کرتے تھے، اس دوران اس کی صفائی کیا کرتے تھے، کارپیٹ وغیرہ جو ہے وہ درست کیا کرتے تھے۔ حرم میں ہر وقت چلتا رہتا تھا سلسلہ، کیونکہ فلائٹیں مختلف ممالک سے پہنچتی رہتی تھیں اور حاجیوں کے پرے کے پرے جو ہے وہ داخل ہوا کرتے تھے اور وہ سلسلہ اندر چلا کرتا تھا۔ اب انہوں نے کچھ وقت کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے اس کو روکا ہے اور اس دوران ان کو اپنے ہوٹل میں قیام کرنا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ اس کی تعقیم کی جاتی ہے، یعنی اس کو سیٹلائزیشن اس کی ہوتی ہے، وہ اینٹی وائرل جو ہے وہ اسپرے کرتے ہیں اس دوران اور پھر اس کو کھول دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے اور بڑی عام فہم چیز ہے جس کی سمجھ ان بڑے بڑے دانشوروں کو نہیں لگتی، اور کہ جی خدا کو بند کروا دیا۔ اور ان چیزوں سے خدا ان چیزوں میں آپ مداخلت کرنا شروع کر دے کہ فوراً ایکشن لے، میرا گھر کیوں بند کیا گیا ہے یا فلاں ہے یا
کٹیں گے یا خدا ایسا وائرس پیدا ہی نہ کرتا. خدا کی اپنی ایک سنت ہے. یہ جو دنیا بنائی گئی ہے یہ اگر اللہ پاک تباہ بھی کر دے ہمارے سمیت تو اس کے خدا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا, کوئی کمی نہیں ہوگی, اس کے ماننے والوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب انہوں نے کہا عیسائیوں نے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ کون اس چیز کا اختیار رکھتا ہے کہ اللہ کو روکے اس سے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو اور زمین و آسمان میں جو ہیں ان سب کو اگر ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے تو کون روک سکتا ہے اللہ کو؟ تو یہ ایک جملہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس سے اس کی خدائی پہ کوئی حرف آ جاتا. آخر یہ زمین اس نے تباہ کرنی ہے نا, بتایا ہے نا اس نے کہ پوری کائنات تباہ ہوگی, سیارے ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سمندر بھڑک اٹھیں گے اور ایک نئی تباہی کا منظر ہوگا. یعنی ایک تو وہ منظر ہوتا ہے جو کسی علاقے میں, پھر یہ کہ وہ ایک خاص بر اعظم ہے, پھر یہ کہ ایک پوری دنیا میں, اور ایک یہ کہ پوری کائنات میں وہ بپا ہوگا. اور پھر جب سیارے آپس میں گھس جائیں گے اور حجم تبدیل ہوں گے سیاروں کے, تو قوانین بھی تبدیل ہو جائیں گے. پھر یہ زمین بھی, نام اس کا آپ زمین ہی رکھ لیں, لیکن یہ وہ والی زمین نہیں ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض, یہ ارض ہی ہوگی لیکن غیر الارض ہوگی, یہ اس زمین جیسی نہیں ہوگی. جب اس زمین جیسی نہیں ہوگی تو پھر اس کے قوانین بھی بدلیں گے. تو اس قسم کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی اللہ پاک کو جو ہے وہ شرم آ جائے گی کہ ہو بدنامی ہوگی میرے ایمان والوں کی, لہٰذا اب یہ وائرس وغیرہ جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے خود سے. اور ایسے یہ تو پیدا ہوتے رہتے ہیں, کچھ لوگ مر جاتے ہیں, دوائیں ایجاد ہوتی ہیں, روکی جاتی ہیں. یہ سلسلہ دنیاوی جو ہے اس میں خدا اس طرح خود سے آ کے دوڑ کے جناب علی, جس طرح ہمارے یہاں تک وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا اور موقع پر پہنچ گئے اور بوٹ پہنے ہوئے, اور یا اگر یہ ملحدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے انتانوں سے گھبرا کر اللہ پاک جو ہے وہ اسی طرح میدان جنگ میں کود پڑے اور آ جائے اور اپنے وجود کا ثبوت دے دے, تو ایسے نہیں ہوتا. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. البتہ ان باتوں سے اہل ایمان کو جو ہے وہ تکلیف ضرور ہوتی ہے, اور یہ تکلیف اللہ کے رسولوں کو بھی ہوتی تھی. اسی لیے حضور کو فرمایا فلا يحزنک قولہم, ان کی بات جو آپ کو غمگین نہ کیا کرے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہمیں معلوم ہے یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پہ آپ کا سینہ گھٹتا ہے, تکلیف ہوتی ہے بندے کو. ہمیں بھی ہے, اگر ایمان ہمارے اندر ہے تو اس قسم کی باتوں سے بندے کا دل گھٹتا ہے, لیکن ہمارے کڑنے سے اللہ پاک جو اپنے قوانین تبدیل نہیں کرتا, وہ اسی طرح رہیں گے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی چائنا کے وائرس نے یہ کر دیا ایمان والوں کو اور فلان, یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں. اللہ پاک نے جب ایرانی بنی اسرائیل کو سزا دینی تھی تو جو کچھ اس نے تورات میں ان کو بتایا تھا کہ اگر تم نے میری راہ چھوڑی اور میرے عہد سے تم نے غداری کی تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تو وہ پھر انہوں نے غداری کی, تو اس کو سزا دینے کے لیے اللہ پاک نے فرشتے نہیں بھیجے, ایران کے آتش پرست اٹھائے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ پاک اپنی مبغوض ترین مخلوق کو اٹھاتا ہے اور جا کے سزا دلواتا ہے اس قوم کو جو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور خدا کے محبوب کہتے ہیں, تو کیا منظر ہوگا. کلاس میں ہمیں جب استاد مروایا کرتے تھے جوتے دوسرے لڑکے سے مرغا بنا کے, تو وہ جو ملک صاحب یا چودھری صاحب یا بٹ صاحب یا فلاں صاحب جو بچے ہوتے تھے نا, ان کو وہ کسی تیلی کے بیٹے سے, کسی دوسری قوم کے بیٹے سے پھر وہ جوتا مروایا کرتے تھے, اور یہ ڈبل سزا ہوتی تھی. اب وہ ملکوں کا لڑکا ہے
بھٹیوں کا لڑکا ہے، چودھریوں کا ہے، بٹوں کا ہے، اور ان کو اگر انہی کے گاؤں کے تیلی کا جو ہے وہ لڑکا مار رہا ہے تو ان پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ سنت ہے اللہ پاک کی، وہ گھٹیا لوگوں کو اٹھا کے لاتا اور ان پر چڑھا دیتا ہے، اپنے مبغوض ترین لوگوں کو۔ تو وہ آئے، بخت نصر آیا، اس نے اسی طرح بیت اللہ کی اینٹ پر اینٹ نہیں چھوڑی، اس نے بیت المقدس کی حل چلا دیا وہاں پہ، اور ڈھیر سارے قتل کر کے ہزاروں کو قیدی بنا کے وہ لے گیا، ہزاروں کو قتل کر دیا، ہزاروں کو مال متا لوٹ لیا، تو رات کو آگ لگا دی۔ تو یہ ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأُولَىٰ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، جب وہ دو میں سے پہلا ٹائم آیا تو ہم نے تم پر بھیجے عبادنا، اپنے بندے۔ یہ کافر بھی بندے تو اللہ ہی کے ہیں نا، اللہ کی تخلیق ہیں، جو ایک مومن کو دیا ہوا اللہ پاک نے ان کو بھی دیا، اسی طرح سانس لیتے ہیں، اسی طرح ان کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اسی طرح ان کا ویژول سسٹم ہے، سارا کچھ وہی تو ہے، اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، اسی مادے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں ہم ان کے لیے تابع دار ہیں، وہ بھی اسی طرح تابع دار ہیں، اسی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ جی یہ سسٹم اللہ نے بنایا ہے لہٰذا ہم آئندہ اس طرف سے پیشاب نہیں کیا کریں گے، منہ والی طرف سے کیا کریں گے، بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے۔ تو وہ اس کے پابند بندے ہیں، اسی طرح سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، یہ جبرن بندے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ماننے والے بندے ہوتے ہیں، باغی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جبرن بندے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر عبد کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ ہوا۔ اچھا، مسلمانوں کو جب سزا دینی تھی، بغداد کہ وہ مکتبے جب اجاڑنے تھے کہ جن میں کتابوں کے ڈھیر تھے لیکن بازار میں عمل کوئی نہیں تھا، لوگ بے عمل تھے، تو اللہ پاک کس کو لے کر آیا تھا؟ کوئی نمازی پرہیزگار نہیں لے کر آیا تھا، ہلاکو کو لے کر آیا تھا، ستارہ اور روح پرستوں کو لے کر آیا تھا، اور اس نے پھر کھوپڑیوں کے مینار بنائے، اس نے وہ ساری کتابیں اٹھا کے دجلہ میں پھینک دیں کہ لو بھائی موج کرو، جو کتابیں تم پڑھتے نہیں ہو۔ تو اصلاً اللہ پاک اپنے غصے کے اظہار کے لیے پھر ان کو استعمال کرتا ہے، مسلمان کے دشمن کو، پھر اسی علاقوں کی اولاد کو مسلمان کر کے جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر اور خلیفہ بنے، خلافت ان میں چلی گئی۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ تو اگر ہماری عادتیں اس طرح کی ہیں تو پاکستان میں عذاب کیوں نہیں آئے گا بھائی؟ وہ چائنا سے اٹھے یا امریکہ سے اٹھے یا کہیں سے بھی اٹھے، پاکستان کیوں نہیں آئے گا؟ پاکستان میں حاجی بستے ہیں، ہر دوسرا بندہ حاجی ہے، لیکن حاجیوں کے چھٹ آپ کو پتہ ہے نا، کہتے ہیں نا کہ وہ ریلوے اسٹیشن پہ کوئی نابینا خاتون تھی، تو کسی نے اس کی گٹھری کو نا کھینچا اور لے کے بھاگ گیا، تو اس نے آواز دی، پتر حاجی میری گٹھری واپس کر دے، تو وہ واپس آ گیا۔ اس نے کہا اماں تو نابینی ہے، تجھے کیسے پتہ چلا میں حاجی ہوں؟ اس نے کہا پتر تیرا چھٹ حاجیوں والا تھا۔ تو ہمارے چھٹ دیکھ لیں آپ، کوئی رشتہ ہم نہیں چھوڑتے، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے جس میں ملاوٹ نہیں کرتے، اور چھوڑ کے ہم نے عقیدے میں بھی ملاوٹ کر دی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے معاملے میں اللہ کو سب سے غضبناک کرتی ہے۔ حقوق اللہ میں ان دو ہے نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق العباد میں ملاوٹ، اور وہ ہم کرتے ہیں، ڈٹ کے کرتے ہیں، اور رمضان میں کرتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ کی توحید میں ملاوٹ، یہ حقوق اللہ میں ملاوٹ ہے۔ دیکھ لیں اپنے یہاں قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں، انہی سے مانگا جا رہا ہے، ان سے امیدیں وابستہ ہیں، فلانا بابا فلانا، جتنے ہندوؤں کے یہاں دیوتا ہیں اتنے ہمارے یہاں بابے ہیں، قدم قدم پہ، اور سلسلہ چل رہا ہے، لوگوں کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں۔ تو خدا کیا ہے؟ جو الہ کا لفظ ہے، لا الہ
الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ وہ الہ کون ہے؟ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا خدا کوئی نہیں۔ الہ کو خدا آپ سمجھ لیں، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ تو الوہیت ثابت ہی اختیار سے ہوتی ہے، یعنی یہ جو نمازیں بنائی گئیں اور روزے اور یہ زکوٰۃ اور یہ حج اور یہ فلاں فلاں، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس سے بندے کی عبودیت چیک کی جاتی ہے، اللہ کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اسے، اس کا اللہ کے ساتھ ہم عبادت کریں تو اللہ کا فائدہ کوئی نہیں، چھوڑ دیں تو اللہ کا نقصان کوئی نہیں، یہ ہمارا ایمان اور ہمارا کردار چیک ہو رہا ہے۔ ہماری عبودیت جو ہے وہ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اگلی آیت میں۔ تو یہ اس لیے کہ تمہارا عمل چیک کیا جائے، چیک کر کے چھوڑا نہ جائے، بلکہ قیامت کے دن سلائیڈیں لگا لگا کے تمہیں دکھایا جائے، یہ جو حاجی صاحب آپ یہ جو ڈال رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ صفا مروہ کے بعد یہ والا جو رکن ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جو حدیں قائم کی جاتی، تلک حدود اللہ، یہ حدیں کھڑی کی جاتی ہیں، وہ اس لیے کھڑی کی جاتی ہیں کہ دیکھا جائے کہ کون اللہ کو مانتا ہے اور پھر اللہ کی حدوں کو مانتا ہے۔ یعنی اللہ کو ماننا، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کی مانتا کون ہے، اس کے لیے یہ حلال اور حرام، ڈوز اینڈ ڈونٹس اور یہ عبادات بنائی گئی ہیں۔ تو مومن دعویٰ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس کو اسلام کہتے ہیں، وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ اسلام ہے، یعنی اللہ کے قوانین پر سر تسلیم خم کرنا۔ تو یہ ساری عبادات، یہ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ اس لیے ہیں، جب آپ اللہ کی حد کو مانتے ہیں تو یہ چیز ثابت کر دیتی ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے، بس اتنی ساری بات ہے۔ اور وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور قیامت کے دن آپ کو آپ کی صحیح دکھا دی جائے گی۔ ان کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور جس جگہ دل چھوٹا ہو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ ان کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو چڑ ہوتی ہے نا، یعنی آپ تنگ ہوتے ہیں، آپ رد عمل دیتے ہیں، آپ گالیاں دیتے ہیں، اس کو یہ پھر آپ کی چھیڑ بنا لیتے ہیں۔ اس چیز سے باہر نکلیں۔ کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں، ان کے اعتراضات کی بات میں کر رہا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اعتراضات نہیں کیا کرتے تھے؟ بالکل اعتراض کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی ان باتوں سے۔ مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بھائی یہ کیسے رسول ہیں؟ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار بھی جاتے ہیں، جناب شاپنگ بھی ہو رہی ہے، کھانے پینے بھی جناب علی وہ دستی کا گوشت پسند ہے اور فلاں فلاں، اور نال ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم رسول ہیں۔ یعنی ان کے یہاں نیک کا تصور یہ تھا کہ وہ بھوکا رہتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پھر نیکوں کے لیے کہانیاں بنائی گئیں۔ 11 سال صابر پیا کلیر نے کچھ نہیں کھایا، سبحان اللہ، وہ سی این جی پہ لگے ہوئے تھے، الٹے لٹکے رہے کچے دھاگے کی تانت کے ساتھ۔ وہ تو چڑی بھی نہیں لٹک سکتی کچے دھاگے کی تانت کے ساتھ۔ بھائی الٹے لٹکے مان لیتے ہیں ہم، الٹے لٹکے رہے۔ نمازیں وہ جماعتیں کہاں گئیں، وہ جماعت کی نمازیں کہاں گئیں ان کی؟ یعنی یہ چیزیں چونکہ نیک لوگوں کے ساتھ منسوب تھیں کہ وہ کھاتے نہیں ہیں، اتنے سال نہیں کھاتے، ایک جاؤ کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں کہتے تھے بھائی عجیب ہے، ایک ٹکٹ میں 2 شو، مانڈ کے کھاتے ہیں، بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور بازار بھی جاتے ہیں۔ مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ یہ ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا کہ جو آگے چل کے آواز لگا ہٹو بچوں رسول آ رہے ہیں، بیٹھو ہٹو ہٹو، ان کا روٹ لگا کرتا جناب، لوگ اس گلی سے نہ گزر سکتے جس گلی سے رسول گزر رہے ہوتے۔ یہ کیا ہے کہ بچے پتھر مار رہے ہیں اور پیچھے چل رہے ہیں اور رسول کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور دیکھو جناب، اور فاقہ بھی ہو جاتا ہے سرکار ان کو، اللہ کے رسول اور فاقہ ہو جاتا ہے گھر میں۔ اللہ یہ نہیں کرتا کہ اپنے رسول کو کوئی باغ ہی ایسا دے دے
کوئی خزانہ ہی دے دے کہ کم از کم روٹی کی طرف سے تو بے فکر ہو جائیں وہ. لولا انزل علیہ کنز، خزانہ کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا؟ تو یہ اعتراضات جو تھے وہ سارے کیے جاتے تھے، اور اللہ پاک کہتا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے. او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا خزانہ ان کو دیا جاتا یا ان کو کوئی خاص اسپیشل باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتے. تو اللہ پاک کہتا ہے آپ دیکھیں نا یہ ظالم کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں آپ کے بارے میں. اس کے بعد اللہ پاک کہتا ہے کہ تبارک اللہ جی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. برکت والی ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان چیزوں سے بہتر چیزیں بنا دے جو یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے، اور یہ جو سجیسٹ کر رہے ہیں اللہ پاک اس سے بہتر اپنے رسول کو دے سکتا ہے. جنات تجری من تحت الانہار ویجعل لک قصورا، آپ کے لیے بڑے بڑے قصر بنا دیا، جس علاقے میں جائیں آپ کا ایک محل ہو. بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا. یہ لوگ جو ہیں یہ قیامت کا اصل میں انکار کر رہے ہیں، یہ دوسری زندگی کا انکار کر رہے ہیں، یہ لائف آفٹر ڈیتھ کا انکار کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ پاک کہتا ہے کہ وہاں ہمارے نبی کو اور نیک لوگوں کو یہ ساری سہولیات حاصل ہوں گی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو اور جب یہ پڑھا جائے تو تم شور مچایا کرو گے. الغا کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو لوگوں کو غافل کر دے، کوئی لغو کام شروع کر دو تو لوگوں کی توجہ ادھر سے بٹ جائے اور ادھر آ جائے، مجمع ادھر لگ جائے. تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں نا، ایسا نہیں کہ یہ اعتراض آج کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں بھی یہ لوگ موجود تھے، یہ ملحدین اس زمانے میں بھی خدا کے منکر تھے، کہتے تھے کہ یہ بس یہی دنیا زندگی یا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہم بس اس زندگی میں جیتے ہیں اور پھر ہم مر جاتے ہیں، جیسے کسی گاڑی کی جو ہے وہ ایکسپائر کر جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم بھی ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی مارتا نہیں، ہمیں زمانہ مارتا ہے، عمر مارتی ہے، ٹائم اینڈ سپیس مار دیتا ہے، کوئی خدا نہیں ہے جو ہمیں مارتا ہے یا زندگی دیتا ہے. اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ ایک بندہ چن لیے، وہ بھی ہم میں سے غریب بندہ چنا ہے. بھائی ہم کہاں تھے؟ ہمارے اوپر نظر کرم کوئی نہیں ہوئی، ہمارے اوپر فرشتہ کوئی نہیں نازل ہوا، ہم سے کسی نے بات نہیں کی. اگر ہمیں مسلمان کرنا تھا تو ہم سے بات کر. یہ سارے اعتراضات اس زمانے میں بھی تھے، ملحدین اس زمانے میں تھے، دہریے اس زمانے میں بھی تھے. اور کوئی ایسا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی کوئی ایسا سوال یہ نہیں اٹھا سکتے کہ جس کا جواب قرآن نے نہ دیا ہو. اب مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن نے قیامت تک کے سوالوں کے جواب اس میں نہ ہوتے، عقیدے کے معاملے میں، عمرانی معاملے میں جو بھی ترقی ہوتی ہے اجتہاد ہوتا ہے اس میں، اور ان معاملات سے اس اجتہاد کی روشنی میں نپٹا جاتا ہے. لیکن عقیدے کے معاملے میں جو بھی اعتراض، جو بھی سوال قیامت تک پیدا ہونے والا ہے، اس کا جواب اللہ کی اس کتاب میں موجود ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کتابوں کا سلسلہ اور وحی کا سلسلہ ختم نہ کیا جاتا کہ ابھی بڑے بڑے دانشور آئیں گے، بڑے بڑے سائنسدان آئیں گے. اللہ کا پاک کو تو پتہ تھا یہ سارا کچھ. تو ابھی سلسلہ جاری رکھنا چاہیے اور لوگوں کو چنتے رہنا چاہیے تاکہ اس زمانے کے لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا جائے. انسانی ذہن جو اعتراض سوچ سکتا تھا وہ سوچ چکا ہے بس، اور ان سب کا جواب اس کتاب میں دینے کے بعد دین مکمل کر دیا گیا، اور وہی والی نعمت جو اب اس کا اتمام ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اس کے بعد پھر اور کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ ان کے ملحدین کے سوالوں کے جواب ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم ضروری نہیں کہ وہ مان لیں یا ہم ان سے منوانے کے لیے وہ کرتے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے نہیں مانا، وہ ہما شما کی سن کے کیوں مانیں گے؟ بھئی ایک سویا ہوا بندہ ہوتا ہے، آپ اس کو جگانے کے ڈھیر سارے طریقے ہیں. دروازہ بجا دیں، بیل بجا دیں، فون اس کو کر دیں اور آواز دیں اس کو، اس کی چارپائی کو ہلائیں، 100 طریقے ہیں. لیکن جو جاگا ہوا آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کو جگانے کا کوئی طریقہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں.
ان کا کام ہی اسی طرح کرنا، مومنوں کو جلانا ہے، اور مومنوں کی یہ جلن اور یہ تکلیف جو وہ محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے سوالوں سے، اس کا اجر بھی اللہ پاک ان کو عطا کرے گا اہل ایمان کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔